شمع کو لریں گے شمع کو لریں گے جڑے رہن زندہ سانو ایسے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں توڑ دے من جو شریعت دیا عطانو سانو ایسے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دل ہووے یارو بلال دے دل ورگا اور دل ہووے یارو بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سلطان رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے انگی لا تعالیٰ درود و سلام آقا دو جہان امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الہدی امام المجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی دوستوں بھائیوں اور بزرگوں اور سماعت فرمانے والی اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں جس طرح کے پچھلے مہینے کے اندر ہر کسی نے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کیتا اہل بیت کے نال محبت کا اظہار کیتا صحابہ کی شان بیان کی گئی اور سامعین سنے اہل بیت عظام کی شان بیان کی گئی اور تسا سامعین سماعت فرمائی ہوئے انشاءاللہ الرحمن اسی تسلسل لے کے آج میں تو ہاٹے سامنے اونا پاک باز ہستیاں دے وچ ایک ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا اس تو پہلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وہ قرآن دی آیت کریمہ سنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ثم استقیم بالکل صحابہ اکرام نے اس آیت کریمہ اور نبی علیہ السلام نے اس فرمان کے مطابق عمل کیتا اندے تے چلے اور استقامت پہاڑ بن گیا فرمایا کہ جتنا لوگاں نے ایمان لے آتا ایمان کو قبول کیتا لا الہ الا اللہ زبان تو اقرار کیتا اور دل تو تصدیق کیتا اور اس کو بعد ثم استقاموا پھر ہونے تے استقامت پکڑ لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا تقاضا ہے من قال لا الہ الا اللہ ثم استقیم کہ جڑا انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس تو بعد وہ چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے کہ ہونے تے ڈٹ جائے استقامت کا پہاڑ بن جائے نبی علیہ السلام
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک بھیجا نا تے نبی پاک نے فرمایا جابر لا الہ الا اللہ کے کلمے کو نہ چھڑنا، اگر تو کٹ جائے تینوں جلا دیتا جائے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیتے جان پھر بھی تو لا الہ الا اللہ نہیں چھڑنا، بلکہ استقامت پہاڑ بن جاتا۔ احباب انہاں ہستیاں دے وچوں ہی چند ہستیاں کہ جیڑیاں سب تو پہلے ایمان لے آئیاں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سب تو پہلا 8 لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کا اظہار کیتا، اپنے ایمان کا اسلام کا اظہار کیتا۔ انہوں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اے ہستیاں نے کہ جنہاں نے سب تو پہلا اپنے ایمان اپنے اسلام کا اظہار کیتا، اور انہاں جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن کہ جڑے پہلے ایمان لیان دے وچ شامل سن۔ میں دسنا کی چاہتا کہ جدو ایمان قبول کیتا ہے نا پاک باز ہستیاں ظالمہ نے اپنے ظلم دے انتہا کر دیتی، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دیتا، بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا، مگر استقامت دا پہاڑ بن کے دکھایا، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، میں اینا واسطے جنت کو تیار کر کے رکھیا ہے۔ اللہ کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ان تے ڈٹ جانا عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے احباب اللہ کا قرآن سنیے، اپنے دلوں کے اندر بٹھائیے اور محبت پیدا کیجئے۔ قرآن سن کے محبت کے نال اظہار کرنا ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کو منور فرمائیے، قرآن سنیے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دی قسم پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام بولیا گیا ہے تے چھل پہ گئے پیارے پیغمبر دا نام سن کے درود پاک پڑھن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھن دی دل خوش ہو گیا ہے نبی علیہ السلام دا درود پاک سن کے۔ اللہ اکبر اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام دے سینے پاک دے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صحابہ بڑیاں عزتاں والے، صحابہ بڑیاں شاناں والے، اہل بیت بڑیاں عزتاں والے۔ اللہ اکبر اللہ کے محبت دے نال تو جملے سنانا چاہنا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل
میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر غازی آبادا میں نوکر غازی آبادا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اللہ اللہ جملہ سن کے تڑپ جانا محبت کے اندر صحابہ اکرام کے اہل بیت نظام کی محبت کے اندر تڑپ جانا جملہ سن کے اللہ اکبر اللہ میرے دل وچ محبت ہے محمد نے کرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل وچ محبت ہے محمد نے کرانے دی کرام میں ساری عمرانوں گریز آشیانے دی کرام میں ساری عمرانوں گریز آشیانے دی علی حسین زہرا ورثہ اہل ایمان میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے دے سارے صحابہ سارے دے سارے اہل بیت نظام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے دی اصلاح کرتے ہیں پانچ تن پاک نہیں نے صرف سب تن پاک نے صرف پانچ صحابہ نہیں بلکہ سب تن پاک نے سارے اہل بیت نظام پاک ہے سارے صحابہ پاک نے اللہ اکبر اللہ اپنے موجود والامانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ربنا اللہ اور کی کیا میرا رب اللہ ہے دسونا ساڑھا رب کون ہے ساڑھا داتا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیاں بنانے والا کون ہے بیڑیاں تارنے والا کون ہے اولاداں دینے والا کون ہے دھیاں دینے والا کون ہے مشکلات ڈالنے والا کون ہے پریشانیاں حل کرنے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے ساری دنیا کا خالق اللہ ہے دیکھ اللہ ہے جدو اللہ نے کیا قالو ربنا اللہ اسی ساڑھا رب اللہ ہے اسی اپنے رب دے ایمان لے آتا ہے جدو اس چیز کا اقرار کیتا ساڑھا رب اللہ ہے اللہ اکبر اللہ ثم استقاموا اس تو بعد استقامت پکڑ لے اللہ اکبر اللہ پریشانیاں آئیاں دکھ آئے تکلیفاں آئیاں نا مگر ان دے صبر کیتا استقامت کو پکڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اتنا اہل بیت اتنا لوگاں تے جنہاں نے ایمان لے آتا اتنا صحابہ تے اس کو بعد تکلیفاں آئیاں پریشانیاں آئیاں صبر کیتا اللہ نے فرمایا اس دنیا کے اندر بھی کل قیامت ہو اتنا دینا کوئی خوف ہوئے گا نہ کوئی ڈر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ بلکہ قیامت والے دن کوئی جہنم جان کا خوف نہیں کوئی سختی کا خوف نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اس دنیا کے اندر سیدنا لوگوں کو بشارتاں دے دتیاں نے اسیدنا نو جنتاں دے اندر داخل فرما دیاں گے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس تو بعد ثابت قدم رہنا اس قدر بڑی فضیلت والا عمل ہے اللہ اکبر اور انہاں ہستیاں دے وچ جنہاں تے ظلم کیتا گیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ٹکڑے کے اندر تقسیم کر دیتا گیا اللہ اکبر اور
سیدنا یاسر آل یاسر مار مار کے شہید کا دیتا، بڑیاں تکلیفاں دے اندر مبتلا کیتا گیا، سیدہ زنانہ دی آنکھاں ضائع کر دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ہستی ان دا نام ہے سیدنا بلال صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ، ان کی کتنی تاثیر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جیسے انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ انسان ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے احباب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر موجود اور نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا غار کے اندر بھوک لگ گئی، اج پہلی آئی چند دن گزرے، اقرا بسم ربک الذی خلق، چند دن گزرے میں پہلی وحی آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے صدیق میرے بھوک لگی، آنا باہر چلیے کوئی کھانا تلاش کریے۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت واقعہ، غور فرمانا، حبیب کبریا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نال لے آئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تے اس طرح غار دے وچوں باہر نکلے نے، نبی علیہ السلام نے دیکھیا ایک چرواہا بکریاں چراندا پیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا میرے صدیق اس چرواہے نو بلا کے لے آ۔ نبی علیہ السلام نے کہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے نو نبی پاک دے کول لے گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو امیہ دا غلام لگدا ہے؟ اے کہندا ہاں جی میں امیہ دا غلام۔ اللہ اکبر، اللہ حکم کرو کس طرح میں تجھے یاد کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں بڑی بھوک لگی ہے، کھان واسطے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ کہتا کوئی چیز کھان واسطے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چل پھر یہ دس دینا تیرے لیبر دے اندر کوئی ایک ایسی بکری ہوئے جڑی دودھ دیندی ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا نہیں میرے لیبر دے اندر کوئی ایک بکری بھی ایسی نہیں جڑی دودھ دیندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چل پھر مینوں یہ دسنا اللہ اکبر، اللہ تیرے لیبر دے اندر سب تو ماڑی بکری کیڑی ہے، سب تو کمزور بکری کیڑی ہے، سب تو لاغر بکری کیڑی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی النسل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کالا جا رنگ کے موٹے موٹے پھونٹ نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے حضرات موٹیاں موٹیاں کھاں والے خوبصورت ہونڈا والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ٹھیک ہے جی میں کو لے کے آنا بکری، اس طرح ماڑی جی بکری تب کے لے کے آئے نبی علیہ السلام دے بول۔ اللہ اکبر، اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس نہ کی کرو گے اس بکری نو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بکری دے کو اللہ تعالی نے سانو دودھ دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت بلال فرماتے ہیں مینوں اور تجسس ہویا ایسی بکری ہے جڑی اتنی کمزور ہے، اللہ اکبر، اللہ اتنی لاغر ہے کہ چلتی پھرتی بڑی ہوگی ہے کہ میں دودھ دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ نبی علیہ السلام اس طرح نیچے بیٹھے نے اور دی کمر تے ہاتھ پھیریا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور دے دودھ نو اور دے بہانے نو ہاتھ لایا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ لگن دی تاثیر سی کہ اللہ تعالی نے اندے بہانے نو دودھ دے نال کر چھڈیا۔ اللہ اکبر، اللہ رج کے نبی علیہ السلام نے دودھ پیتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیتا۔ ہائے میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیارے پیغمبر نالے دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت بلال فرماتے ہیں جویں جویں اسی سارے دودھ پیتا نا اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دودھ چوئی جاندے نے اسی طرح میرے دل دے اندر ایمان بھی آئی جا رہا ہے، ایمان داخل ہوئی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے نبی پاک نے فرمایا او غلام تے کو پتہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تے کلمہ پڑھ لانا مسلمان ہو جا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاں نبی جی میں تو ضرور کلمہ پڑھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل پھر پڑھ اشہد ان لا بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور زبان دے وچوں ابدان دے کلمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ جملے جاری ہو گئے زبان تو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح شام کو گھر واپس جاندے نے. اللہ اکبر اللہ تے سیدھے بتاں دے گھر دے اندر جاندے نے. اللہ اللہ حضرات بتاں نو جا کے تھوڑا بلا کہندے نے ہر تک کے بتاں تے جا کے تھوک دیندے نے اور کہندے نے تسی کوئی فائدہ نہیں دے سکدے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدے. ایک مجاور بیٹھا ہوندا ہے اونے دیکھیا نا بلال نے ساڈے علماء دیاں ساڈے خداواں دیاں گستاخیاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے. اللہ اکبر اللہ حضرات قریش دے سرداراں دے کول جاندا ہے کدی ابو لہب دے کول کدی ابو جہل دے کول کدی امیہ دے کول جاندا ہے کہندا دیکھو نا بلال نے اب کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آج جملے سننا اللہ اکبر اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ احد آج جملے بولنے سن بڑیاں تکلیفاں آئیاں. اللہ اکبر اللہ ان ظالماں نے اپنے ظلم دی انتہا کر دیتی. اللہ اکبر اللہ پہاڑ ڈا دیتے ظلم دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کدی بھی چڑھنا استقامت دا دامن نہیں چھڑیا بلکہ استقامت رہے. اللہ اکبر اللہ اور حضرات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح امیہ نے بلایا اور امیہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ ساری زندگی میرا کھاندا رہا ہے میرا پیتا رہا ہے میرا پہندا رہا ہے اور تو ساڈے علماء دیاں گستاخیاں کرنیاں شروع کر دتیاں ہے. اللہ اکبر اللہ ساری زندگی میں تینوں رکھیا ہے اور تو ساڈے خلاف ہو گیا ہے. اللہ اکبر اللہ حضرات دیکھو نا کہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے تے اینو حضرات اج نقشے دے اندر بیان کیتا. امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے کہ بابا جی سمسام تڑپدے نے کہ اپنی تڑپ دا انداز اج بیان کردے نے کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں. کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں. ہو گیا اے مومن اج بتائے پایا میں. حضرت بلال اگوں آہو پکارتا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ کہ حضرت بلال جواب دیندے نے کہ بابا جی سمسام کلم پکڑ لیندے نے. اللہ اللہ حضرت بلال فرماندے نے اوے پوج پوج بت سارے عمر لگا لئی اوے پوج پوج بت سارے عمر لگا لئی. رب تم بھی گانے ہو کے زندگی گوا لئی. شکر خدا دا دولت وحدت نبھا لئی. پڑھ لیا کلمہ اج میں احمد سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے قرآ جملے سنے. حضرات بڑیاں تکلیفاں دیتیاں حضرات بھاری زرہ پہنا کے. اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بار تو پہ کھڑا کر دیتا جاتا. اللہ اکبر اللہ حضرات بڑی بڑی دیر تو پہ کھڑا کیتا جاتا. البتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دو دے نیچے لٹا دیتا جاتا. اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ حضرت استقامت دا دامن پکڑیا ہے استقامت کو پکڑیا ہے استقامت دا پہاڑ بن گیا ہے. اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرات کی طرف
اس طرح کنڈیاں دے اوپر سٹیا جاتا اللہ اکبر اللہ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے پیراں دے اندر اس طرح رسے پا کے کپڑے پا کے مکے دی پتھریلی زمین تے گھسیٹیا جاندا بڑیاں تکلیفاں دتیاں جاندیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ احد آ جملے بولنے نہیں چھڑے اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ اس ظالم نے انتخاب کر دیتی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اس طرح تپتے انگارے تے لٹا دیتا اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے اللہ اکبر اللہ اور کہتا بلال لا الہ الا اللہ پڑھنا چھڑ دے اللہ اکبر اللہ حضرت بلال نے کہا نہیں میں لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں چھڑ سکتا میری مجبوری بن گئی ہے ادھر نبی علیہ السلام کو پتہ چلے ہے بلال تے بڑیاں تکلیفاں ٹائیاں جا رہی ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور میرے صدیق جانا بلال دے حال حوال تے پوچھ لیا جانا نالے بلال نے میرا سلام پیش کری اللہ اکبر اللہ اور بلال نے کہا بلال اللہ 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 کا نام تو لینا ہی ہے تھوڑا جا اللہ کا نام سلو لینا شروع کر دے آستا آباد دے اندر لیلا اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کو نبی پاک دا سلام لیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ دیکھو نا ادب کرتے نے میرے پیغمبر دا ادب کرتے نے میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دا سلام پہنچیا ہے اللہ اکبر اللہ اس طرح کھڑے ہو گئے ادب دے اندر حضرت ابوبکر نے فرماتے رہے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے پیغمبر نے فرمان بھیجا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے اے بلال تو اللہ کا نام کا لینا ہے تھوڑا جا آستہ لے لیا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے اللہ دی عزت دی قسم جنیاں میرے تکلیف آندیاں نے میرا دل کرتا ہے اور زیادہ اللہ کا نام بلند ہوئے اللہ اکبر اللہ حضرات میرے کوئی اس چیز کا اختیار نہیں میری زبان میں صاف صاف اپنی آواز بلند کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح اللہ اکبر گرم ریٹا میں لگا دیتا جاتا اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے جاتے اللہ اکبر کونے میں لٹا دیتا جاتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ جسم دے وچوں خون نکلدا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے وچوں اس طرح جڑا خون دے نال اللہ اکبر اللہ او جڑے نے کولے قسم ہو جایا کرتے بجھ جایا کرتے اللہ اللہ ایڈیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ماریا گیا میرے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ گئے اللہ اکبر اللہ بڑی دیر بے ہوش رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ رات کچھ لمحات گزرے نا اللہ اکبر زبان ہلنا شروع کر دیندی ہے اس طرح اللہ مبارک ہلنا شروع کر دیندے حرکت کرنا شروع کر دیندے نے امیہ کہندا ہے میں بے خدا نا اللہ اکبر اللہ کی پتہ ہے بلال اپنے دین کو پھر گیا ہے اللہ اکبر اللہ امیہ اللہ دی قسم آج ہی سیرت کی کتاب دے اندر پڑھ رہا سا امیہ نبی علیہ السلام دے یار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تے اس طرح ہوٹاں دے نال کان لگا کے سندا ہے اللہ اکبر کہ دے جملے میرے کاناں دے اندر پے جان میں محمد کا دین چڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاناں نو حضرت بلال دے لباں دے نال لگایا تے کی جملے لکھ رہے سن اللہ احد اللہ اکبر اللہ کہ حضرات اس طرح زور کے تھپڑ مارتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ تے کول جاتے نے او ظالما کیوں انیاں تکلیفاں دیندا ہے کیوں انیاں پریشانیاں دیندا ہے اللہ اکبر اللہ امیہ کہندا جے اتنی تے ہمدردی ہے نا اینو خرید کیوں نہیں لیندا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ
اللہ اللہ ہن قیمتاں لگنیاں شروع ہو جاندیاں نے اے کہندا ہے بلال کا کی دے گا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دس نا امیہ کی رہے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مینوں دین واسطے کی رہے گا اللہ اکبر اللہ اے امیہ کہندا ہے تیرے کول ایک چٹا جا غلام ہے گورا غلام ہے او غلام مینوں دے دے چنگا غلام ہے تیرے کول او غلام مینوں دے دے آنے کما غلام لے جا استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ اور اس کو بعد کہندا ہے اللہ اکبر اللہ صرف اتنا ہی نہیں چالی اور یہ سونا بھی دے چاندی بھی دے اللہ اکبر اللہ آزاد اس طرح سونا بھی منگدا ہے چاندی بھی منگدا ہے ایک روایت کے اندر 1 کلو سونا تے 1 کلو چاندی منگدا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول چلے صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا تے جا کے دسیا اللہ دے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیچن دا انہیں عامل لگایا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا کی ارادہ ہے کہتے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندی دا بھی انتظام میرے کو موجود ہے اور غلام بھی میں اپنا دے دیا گیا مگر میرے کو سونا کوئی نہیں تے حضرت خدیجہ الکبریٰ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سنیا انہوں نے کیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی رہائی ضروری ہے کوئی پریشانی نہیں 1 کلو سونا میں تینوں دے دیا گی جا کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد اللہ خدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ دے کول جاندے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اس طرح سنیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح آزاد کرنے واسطے چلے جاندے نے حبیب کبریا میرے اور دوسرے دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر جیڑا بندہ بلال نو آزاد کر پائے گا میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دل دے اندر خور تجسس بڑھیا اس طرح امیہ دے کول چلے جاندے نے کہتے اب پڑھنا چاندی تے سونا اب نام بھی لیلا مینوں بلال دے دے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ حضرت بلال نو دے اس طرح چلن لگ دے نے کہ امیہ کہتا ہے اوے ابو بکر کتا کاٹے کے اندر سودا کر کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اپنا اچھا غلام دیتی جا رہے ہیں کہ سونا تے چاندی بھی دیتی جا رہے ہیں تے نکما غلام لے جا رہے ہیں استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں امیہ اللہ دی قسم تینوں بلال دا نہیں پتا تینوں بلال دی عزت دا نہیں پتا تینوں بلال دی شان دا نہیں پتا تینوں بلال دے مقام دا نہیں پتا اس دنیا دی حکمرانہ بلال دی جوتیاں تو قربان نے اللہ اکبر اللہ اس دنیا دی حکمرانیاں بلال دی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح لے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چلے جاندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے استقبال کرتے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے سینے سے نال لگاندے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ وہ سالن تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا ہائے ہائے کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ہائے ہائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خزانچی بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سیرت دے اندر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی قمیض دے نال جیب نہیں دیکھی اللہ جیب نہیں پڑھی ہے نا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو بھی کوئی روپیے پکڑانے ہوندے اللہ کو اکبر اللہ درہم دینار بھی پکڑانا پڑتا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلال کی طرح آنا درہم پکڑا دینار پکڑنا اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر کا خزانچی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو اکبر اللہ کہ میرے پیغمبر
تے حضرت سفر دا ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو اس طرح وضو فرمایا کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول بھی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کشمکش پیدا ہو گئی اللہ اکبر اللہ اذان واسطے بلانا ہے یہ کلمات کہنا نماز واسطے بلانا ہے کس طرح بلایا جائے کسی نے کیا نصور اس طرح پھونکیا جائے کسی نے کیا کلمہ بچائی جائے اللہ اکبر اللہ کسی نے کیا آگے جلائی جائے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں اسی ایک کم نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ نے اس بہت معاملہ کر دیتا ہے رات کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی خواب دے اندر اللہ کو اکبر اللہ ایک بندہ دکھائی دیتا ہے کہتا ہے کہ ہاتھ دے اندر کیے اللہ کو اکبر اللہ کہتا پا جائے انہوں بجانا پھر نماز واسطے سانو دے دے اسی نماز واسطے لوگاں کو اکٹھا کرنا ہے وہ کہتا نہیں انتے تو چنگے کلمات میں تنوں دس دینا اللہ کو اکبر اللہ انہوں نے نماز واسطے آسان دے کلمات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ زبانی یاد کروائے اللہ کو اکبر اللہ جدو صبح ہوئی کہ نبی علیہ السلام دے کول اے صحابی رسول جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ کہ خواب سناتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر ایک بندہ رات کو خواب کے اندر آیا سی انہوں نے اپنے کلمات سنائے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بڑے خوبصورت کلمات ہیں یہ کلمات ہونے چاہیے نماز کی طرف بلانے واسطے اللہ اکبر اللہ کہ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات کا سکھانا اللہ کو اکبر اللہ حضرت بلال نے کلمے یاد کر لے اللہ کو اکبر اللہ اس طرح نبی پاک نے فرمایا ایسے چھت تے چڑھ کے بلال اللہ کے نام کو بلند کر اذان پڑھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رات چھت تے چڑھ کے اللہ کا نام بلند کیتا پہلی دنیا دی اذان پڑھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات اولاد کوئی نہیں حضرت بلال دے کول مگر اللہ کی قسم ایسا قصہ چھٹا ہے اذان دی صورت دے اندر قیامت تک مؤذن اذان دیندے جان گے حضرت بلال و اللہ ثواب عطا کرتا جائے گا اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ سیدی بلال حضرت بلال میرا سردار ہے اللہ اکبر اللہ ارے امیر المؤمنین کہے میرا بلال سردار ہے اللہ اکبر اللہ خلیفہ المسلمین کہے میرا بلال سردار ہے اللہ اکبر اللہ اونا حضرات اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق حدیث پاک سنیے نا نبی علیہ السلام آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ کہ نبی علیہ السلام اکثر اس طرح فرمایا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں نعمت مرو بلال اللہ اکبر اللہ بلال دنیا کیا شانہ تو کنیا عزت والا تو کنیا شانہ والا اللہ اکبر اللہ کہ نبی پاک نے فرمایا ہوا سید المؤذنین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ قیامت والے دن حضرات سارے مؤذنات سردار ہوئیں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت کے اندر یہ سارے کو اندر جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ اکبر اللہ ایک روایت کے اندر پڑھے آ رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مؤذنات یہ دھونا کردنا قیامت فقط لمبیاں ہو جان گیا اور سب تو لمبی کون سب تو لمبی قدر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ کہ اس طرح سارے دنیا دے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے لہر بنا کے حضرت بلال دی قیادت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حضور پیش ہوں گے اللہ اکبر اللہ کہ اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اونٹنی تے سوار کرے گا حضرات اس اونٹنی تے پیر سننے تے پہنچ گے اس اونٹنی تے لگام چاندی تے جواہرات دی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اور اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی اونٹنی اپنے عرش تے اس طرح سجے پائے دے نال کھڑی فرمان گے اور اللہ تعالی فرمان گے اے بلال او اذان تے مینوں رب نو پڑھ کے سنا جڑی اذان تو محمد صلی اللہ علیہ
سے بہار بن جائے گی، کیسا مجمع بن جائے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھیں گے، سارے نبی موجود ہوں گے، سارے ولی موجود ہوں گے، سارے نیک لوگ موجود ہوں گے، شہید موجود ہوں گے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ سے بڑے بڑے بھنے کا بندے موجود ہوں گے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے رات موجودگی دے اندر اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نام کو بلند کریں گے، اذان پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے معزز بلال اذان کا مکمل کر لے جائے، نبی کی عادت کر دینا نو جنت کے اندر لے جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی مجھے کوئی گل تے دس کیا ساڈے دل دے اندر شوق ہے جنت حاصل کرنے؟ اللہ تے اس بندے کی کیا عظمت اور شان ہوئی کہ جنت شوق رکھے کہ بندہ میرے اندر داخل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ استقامت الجنہ، بلال جنت شوق رکھ دیا کہ بلال جلدی جلدی میرے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ یہ تلخیص التحبیر دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آئیے احباب، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کو دیکھا خواب دے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر تیری کلمہ کی آہٹ سنی، اور بعض نے کیا یہ روایت معراج کے بعد ہے، نبی علیہ السلام نے معراج بھی کی اور جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قدمہ کی آہٹ کی آواز سنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واپس آئے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کو پوچھا بلال ایک کیڑی عظمت ہے، ایک کیڑا تو عظیم و شان کام کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا کون سا فعل جڑا اتنا قابل قبول اس دنیا دے رہ کے تو کرتا ہے؟ اللہ تیرے پیروں کی جنت کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی بڑا عمل تیری میرے خیال دے نال ایک عمل ضرور ہوئے گا کہ میں ہر وقت وضو کے اندر رہنا، با وضو کے رہنا، اور جدو بھی وضو کرا میں 2 نفل نہ پڑھتا۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ، نبی پاک نے فرمایا ہاں بلال اس وجہ تو یہ اتنی فضیلت، اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 2 وضو تے نفل پڑھتا ہے، وضو کر کے 2 نفل پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انج گناہوں تو پاک کر دیندے نے جویں اج ماں دے بدن دے وچ ہوئے۔ اللہ اس واسطے جدو بھی وضو کرو آگے 2 نفل ضرور پڑھو۔ یہ سنتے بلالی بھی ہے، سنتے محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے احباب چند منٹوں کی گفتگو رہ گئی ہے، اللہ کا قرآن سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ صحابہ دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، اونا دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے میرت میں کمال دیتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے میرت میں کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں نہیں جنت دے اعلان ہو گئے۔ نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں نہیں جنت دے اعلان ہو گئے۔ انہاں گھر بار نال
بیوی بچے بعد دیتے نے تائیوں رب نے کی رتبے کمال دیتے نے حبشینوں بیخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشینوں بیخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا تب دے انگاریاں تے بھولے نیجے بولیا حبشینوں بیخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا تب دے انگاریاں تے بھولے نیجے بولیا کیسے سانو کتے سانو عظیم حوصلے بلال دیتے رہے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کے اندر سفر کر رہے اللہ اکبر اللہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے جنگل کے اندر سفر کر رہے اللہ اکبر اللہ ابو بکر شیر آ جاتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حملہ کرنے لگتا ہے شکار کرنے لگتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر یاد رکھ رہا ایک گل اللہ اکبر اللہ میرا جسم تیرے کھان واسطے نہیں ہے بلکہ میرا جسم تے اللہ اکبر اللہ میرا جسم ہوئے اللہ اللہ جڑے جسم نے محمد پاک دی مجلساں نو اٹینڈ کیتا ہے میرے پیغمبر دی محفلاں نو اٹینڈ کیتا ہے میرے پیغمبر دی محفلاں دے اندر میں بیٹھا اللہ اکبر اللہ کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ ایمان دی حالت دے نال مینوں محمد نو تک لے گا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی اوتے دے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑ دے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اے شیر یاد رکھ لا میں محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد کا صحابی اللہ اکبر اللہ اے شیر جو کلمات سنے نا اس طرح نیچے بیٹھ گیا اپنی زبان مبارک کر کے اور لباں دے وچ کچھ جملے بولن لگ گیا اللہ اکبر اللہ رات جو اس طرح واپس آئے نا نبی علیہ السلام دے کول اللہ اکبر اللہ نبی پاک کو سارا واقعہ سنایا اللہ اکبر اللہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آقا وہ جڑے جملے بول رہا سی اپنے لب کھلا رہا سی تینوں پتہ کی کیا رہا سی اللہ اکبر اللہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی مینوں نہیں پتہ کی کیا رہا سی نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں پہلی باری تو کیا میں محمد دا یار صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لب کھلایا اور نے کیا میرے محمد نو جا کے سلام کیا دینا صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے رہے جنگل دے درندے صحابہ اکرام دا حیا کرتے رہے جنگل دے درندے نبی علیہ السلام دا اور نبی پاک نے فرمایا جدو دوسری باری تو یہ جملے دہرائے اللہ اکبر اللہ وہ تو شیر نے کیا میرا ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ یعنی مجمعین اللہ اکبر اللہ اینا جا کے میرا سلام عرض کرنا اور جدو تیسری باری تو یہ جملہ بولیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار حضرت علی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شیر نے کیا جانا مدینے کے اندر جائے کہ میرے بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرا سلام عرض کرے اللہ اکبر اللہ اینا صحابہ دی عزت کرتا ہے جنگل دے درندے آج انسان اتنا دی عزت نہیں کرتا بعض صحابہ تے تغرہ بازیاں کرتے ہیں بکواسات کرتے ہیں صحابہ اکرام دے اللہ اکبر اللہ اللہ کی قسمیں اے بکواس کرن بھی پھر بھی اللہ نے انہاں دی عزتاں بلند کر دیتیاں اللہ نے انہاں دی شاناں بلند کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ آخری حدیث پاک سنیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کنیا عزتاں ملیا کنیا شاناں ملیا اللہ اکبر اللہ اللہ کا قرآن بولیا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ اکبر اللہ اے صحابہ انہاں عزتاں والے صحابہ انہاں شاناں والے اگر تسی ایمان جیسا اگر تسی ایمان اس بلال جیسا صہیب جیسا انہاں صحابہ جیسا ایمان
ایمان نہ لیاندا اسی تہاڈے ایمان نوں قابل قبول نہیں کرنا تہاڈا ایمان کوئی قبول نہیں ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ اس واسطے حضرات صحابہ دی سیرت سے عمل پیرا ہونا چاہیے سانو اج اسی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانیاں آ جاندیاں نے مگر اسی کہنے اسی کلمہ دا پڑھ لے پریشانیاں آ گئیاں نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ کو اکبر اللہ تسی ایمان لے آؤ مومن بن جاؤ تہاڈے تے پریشانیاں نہ آن ایسا ہو نہیں سکتا اللہ کو اکبر اللہ اللہ تعالی ضرور اسمان دے رہے اور اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا اللہ کا قرآن بول کے فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ان صحابہ دے دلوں دا امتحان میں خود اللہ نے لائے اور انہاں دے دلوں دے اندر اگر کوئی چیز پائی ہے تے تقوی پایا ہے سارے صحابہ متقی سارے صحابہ پرہیزگار اللہ اکبر اللہ آؤ نا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حضرات غزوہ بدر 17 رمضان المبارک اللہ اکبر اللہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھے چڑھ جاندا ہے حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن اللہ اکبر اللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روک دے رہے نے بلال نہ انہوں قتل کر اللہ اکبر اللہ بلال انہوں قتل نہ کری کہ میرا غلام بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرا قیدی بن گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن آج ہٹ جا سامنے اگر تو غلام ہوتا تینوں پتہ چل جاتا ہے کتنا ظالم انسان ہے ایک کتنا درندہ صرف انسان ہے اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف روک دے رہے ہیں مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواراں دیا حجا مار مار کے اس ظالم جہنم واصل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو امیہ نو قتل کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا نبی پاک نے بھی بشارتاں دتیاں نبی پاک نے بھی مبارکباداں دتیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مبارکہ کے اندر شعر پڑھے اللہ اکبر وقت کام میں ترجمہ نہ بتا دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر اللہ فرمایا اے بلال تو اج اپنا بدلہ لے کے آ رہے ہیں اے او امیہ نا اللہ اکبر اللہ اج امیہ مرن لگ گئے حضرت بلال کے سینے تے چڑھ گئے نے اور سینے تے چڑھ کے فرماتے ہیں اللہ احد اللہ احد کیا تینوں تیری یاد کرنا جدو میں بلال نیچے ہوندا سا تو میرے سینے تے چڑھیا ہوندا سی میں اودوں بھی کہندا سا اللہ احد اور اج تو نیچے لیٹ آئے میں تیرے سینے تے چڑھ کے کہہ رہا اللہ احد صحابہ کی سنت ہے جڑا توحید دا انکاری ہے او دے سینے تے چڑھ کے توحید دے کلمات بلند کرنا او دے سینے تے چڑھ کے توحید دے جملے بیان کرنا اللہ اکبر اللہ آؤ نا حضرات اس صحابہ کو سانو سبق ملیا اے صحابہ کو سبق کیا ملیا ہے انہاں دی سیرت تے عمل پیرا ہونا ہے انہاں دی سیرت تے عمل کرنا ہے ایمان لے آنا ہے بڑیاں تکلیفاں آن گیا بڑیاں مشقتاں دے اندر بیماریاں دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے مگر چھڑنا نہیں ثم استقاموا استقامت کو پکڑنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ثم استقیم جڑا انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ انسان اس کے بعد استقامت پکڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو جنت اللہ تعالیٰ نے بہت ہے اللہ تعالیٰ سانو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت عظام انہاں دی سیرت دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے احباب جدوں پچھلی باری مجمع پڑھایا سی تے مینوں کسی بندے نے کہا سی کہ تسی شعر پڑھ لیں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر نبی علیہ السلام دی شان دے اندر شعر پڑھنا چاہنا آدھینو شان سنا شان پیر دیاں بدر منیر دیاں آدھینو شان سنا شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڑیاں تے اللہ سونے عزت بتائیاں نے ساڑیاں تے اللہ سونے عزت بتائیاں نے
سنتا رسول دیا ساڈے حصے آیا نے سنتا تو صدقے جاواں سنتا پیر دیا بدر منیر دیا آدھے انو شان سنا شان پیر دیا بدر منیر دیا آپ نے جملہ بڑا خوبصورت تڑپ جانا جملہ سن کے او قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچائے او قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچائے